امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیونکہ قرآن کی ہماری ڈسکشن چل رہی ہے. سو اپرچر اسپیکس 1000 words. امیر المؤمنین فرماتے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس کے اندر قرآن ریسائٹ ہوتا ہے، وَيُذْكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، اور خدا کو یاد کیا جاتا ہے. خدا کو یاد آپ زبان سے بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے عمل سے بھی کر سکتے ہیں. خدا یاد ہے اس گھر میں. امام علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر کے کچھ کیریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں. وہ گھر کیسا گھر ہوگا؟ وہ گھر ہوگا تکثر برکتہ، اس گھر کے اندر برکت بہت زیادہ ہوگی. آپ صبح سے شام پیسہ کمانے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بولتے ہیں مولانا یہاں اس ہاتھ سے پیسہ آتا ہے، اس ہاتھ سے پیسہ چلا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے. یہ بیماری ہے، 10 مشکلات ہیں، پیسہ رکتا نہیں ہے میرے پاس. پیسہ رزق کی ایک فارم ہے. بہت ساری آپ کی صحت جو ہے یہ ایک خود ایک رزق ہے. یہ مجلس امام حسین میں جو آتے ہیں یہ رزق ہے. کتنے ہیں جو سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، آپ کا نام لکھا ہوا تھا کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئیں گے. لیکن خدا کی قسم ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی یہ توفیق مل جاتی. یہ توفیق ہے، مسجد میں آنا توفیق ہے. ہمارے پڑوس میں ہی ہیں 97 ایئرس اولڈ، شیخ محمود ڈایا کے والد، 97 ایئرس اولڈ، چلا نہیں جاتا ان سے، لیکن وہ آتے ہیں مسجد میں. وہی جوان ہے، شاید مسجد میں اس کو توفیق نہیں ملتے. اس کا مطلب جسم کی طاقت نہیں چاہیے، وہ قلب کی طاقت چاہیے آپ کو. وہ قلب حاضر ہے تو انسان اڑتا ہوا آئے گا، آ سکتا ہے انسان. یہ جو برکت ہے امام فرما رہے ہیں یہ برکت قرآن کے ذریعے سے ہوگی. چاہتے ہو گھر کے اندر برکت آئے، یہ قرآن کے ذریعے سے ہوگی. پھر کیا وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، اس گھر کے اندر ملائکہ آتے ہیں. وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، اور اس گھر کے اندر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ اس گھر میں برکت ہوتی ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، شیطان بھاگ جاتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. اب چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ آسمان میں ایسا چمکتا ہے وہ گھر جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کو ایسا دیکھا جائے گا. یہ قرآن کی برکت ہے. یہ 4 چیزیں ہو گئیں. اب اس کا اپوزٹ لے کر آ جائیے. جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ ڈارک ہے، اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے. تقلّ برکتہ، اس گھر میں سے برکت نکل جاتی ہے. یہ پکچر جو ہے اس پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 1000 چیزیں بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے کانسیکوینسز کیا ہیں. یاد رکھیے گا جب آپ خدا کو بھولیں گے خدا آپ کو بھلوا دے گا. یہ قرآن کی آیت ہے، وہ آپ کو بھلوا دے گا. اور پھر کیا کہا؟ تحجرہ الملائکہ، اب ملائکہ اس گھر میں نہیں آئیں گے، اس گھر کے اندر شیطان آئیں گے. یہ کون بول رہے ہیں؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. یہ قرآن، اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن کیا ہونا چاہیے؟ یہ قرآن سمندر کی طرح ہے، دریا کی طرح ہے. You will see some people کہ وہ جب دریا پر جاتے ہیں تو بیچ پر جا کر بیٹھتے ہیں اور پکنک میٹ لگاتے ہیں، اور پکنک میٹ لگانے کے بعد اپنے کوکو چپس کھاتے ہیں، مزے کرتے ہیں، ہوا کھاتے ہیں. نہ ان کو پانی سے کوئی کام ہے، نہ ان کو سینڈ سے کوئی کام ہے. جیسے ہم تو مولانا ہوا کھانے کے لیے گئے تھے. تو کچھ لوگوں کا قرآن کے ساتھ بھی حشر یہی ہوتا ہے. وہ صرف قرآن کو شیلف پہ رکھتے ہیں، وہ تو دور سے تبرکن اس کو جو ہے چوم لیتے ہیں. کوئی میت ہو گئی تو اس کے لیے جو ہے قرآن کھول لیا. There are some people like this towards the holy Quran. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیچ پر جاتے ہیں، بیچ پر جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا شیلو واٹر کے اندر تھوڑا سا واکنگ کر لیتے ہیں. بولتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک آئے تو تھوڑا سا پانی پہ چل لیتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کے اندر بھی ایسا ہی ہے. اوکیجنلی کچھ لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھار قرآن کھول لیا، مہینے میں ایک بار ذرا دیکھ لیتے ہیں، سورہ الحمد پڑھ لیتے ہیں ذرا. There are some people like that.
उनकी मीनिंग के अंदर उनको कोई काम नहीं होता, कोई डाइव नहीं करना है उन्हें मीनिंग के अंदर। तीसरे किस्म के वो लोग होते हैं कि जो पानी के पास जाके कैसल्स बनाते हैं, थोड़ा बहुत खेल कूद कर लेते हैं और ओशन के पास नहीं जाते हैं। वो कुरान के साथ इनका ताल्लुक़ भी ऐसे होता है, कोई कनेक्शन नहीं, वो इमर्स नहीं होना चाहते हैं। मुमकिन है थोड़ी सी आयतें उन्होंने मेमोराइज कर ली हैं, आवाज़ अच्छी बना ली है कुरान की, लेकिन स्टिल कुरान की अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं है इनके पास। देयर आर पीपल जो जाके पानी के अंदर स्विम करते हैं, जेट स्की की तरह जेट स्की भी चलाते हैं, ठीक है, और पानी के अंदर तक जाते हैं। बोलते इस तरीके से कुछ लोग होते हैं, तफसीर कुरान कुछ पढ़ लेते हैं। लास्टली कुछ लोग वो होते हैं कि जो डाइव लगाते हैं और पानी की तह से पर्ल्स निकाल के आते हैं सामने। देयर आर सम पीपल, अब वो कुरान को क्या करते हैं, कुरान में से पर्ल्स तलाश करते हैं। इस कुरान के अंदर पर्ल्स मौजूद हैं अजीज़ों। ये कुरान सवाब की किताब नहीं है अजीज़ों, ये किताब हिदायत की किताब है। सवाब कमाना है तो आप जनाब किसी गरीब की मदद कर लीजिए, कहीं सदका और खैरात कर लीजिए, यहाँ भी सवाब मिलेगा। लेकिन आप एक आयत कुरान की लेकर आकर दिखा दीजिए जहाँ पर लिखा हो कि ये कुरान जो है सवाब की किताब है, जबकि कुरान के अंदर बार बार आया ये कुरान हिदायत की किताब है। तुमने इसमें से पर्ल्स तलाश करने हैं।